وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون تمامی احباب بلند آواز سے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد اس کے لاڈلے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں کروڑہا لکھوکھا ہدیہ درود و سلام پیش ہوں۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز مؤدب محترم محتشم سامعین الکرام، لمبا چوڑا واز نہیں، صرف اور صرف دورانیہ 20 سے 25 منٹ ہوتا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا 20 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ خدا کا کروڑہا شکر ہے کہ اس نے دوبارہ زندگی میں پھر ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمایا۔ یہ اس کی بڑی کرم نوازی ہے، اور یقین جانیں آپ لوگ ایک ایک بندے کا جو پیار ہے، جو محبت ہے، اس کا ذکر کروں تو یہ بہت لمبی داستان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی خیر فرمائے۔ ارشاد خدا بندی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ فلسفہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ جو روزہ ہے، روزہ روح اور باطن کو ہر قسم کی علائشوں سے پاک اور صاف کرنے کے لیے روزہ سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ روح اور باطن کی ہر قسم کی علائشوں کو، ہر قسم کی علائشوں سے روح اور باطن کو پاک کرنے کے لیے روزہ سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے روزے کی فرضیت کا جو مقصد ہے وہ بھی تقوی قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ اے لوگو جب تم روزہ رکھو گے تو ملے گا کیا؟ کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ گے، متقی بن جاؤ گے۔ یہی سبب تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عبادت سے بڑا پیار تھا۔ روزہ کی جو عبادت ہے نا، ویسے تو ساری عبادتیں سبحان اللہ، یہی سبب تھا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو روزہ کی جو عبادت ہے اس سے بڑا شغف، بڑی محبت اور بڑا پیار تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے اور صیام وصال پے در پے بغیر افطار کیے سرکار روزے رکھتے، اور ہر مہینے میں کملی والے کن کن القابات کے ساتھ حضور کو یاد کریں۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا کے گن گانے والوں، ہر مہینہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 روزے ضرور رکھتے تھے۔ اور یہ جو ماہ مقدس ہے رمضان المبارک، سبحان اللہ، حضور نے فرمایا نا کہ لوگوں رجب جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے، اور شعبان یہ
بیج ڈالنے کا مہینہ ہے اور فصل کاٹنے کا مہینہ رمضان المبارک ہے۔ آپ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ نے رمضان المبارک کی یہ بڑی ماشاءاللہ بہترین ساعتیں نصیب فرمائی ہیں۔ اللہ تعالی حضور کے نالین پاک کا صدقہ ہم سب کو رمضان المبارک کے روزے رکھ کے اس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی مولا کریم توفیق عطا فرمائے۔ تو سرکار کے گن گانے والوں حضور علیہ السلام، آپ اس ماہ مقدس کی تیاری کب سے شروع فرماتے؟ شعبان المعظم میں ہی کملی والے سید عالم نور مجسم شفیع معظم جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اسی ماہ مقدس کی تیاری شعبان المعظم میں ہی شروع فرما دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں دوسرے مہینوں کی نسبت کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، زندہ نبی کے زندہ غلاموں، کہہ دیں سبحان اللہ، زندہ نبی کے زندہ غلاموں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ جو ہماری شکلیں برقرار ہیں نا، یہ ہماری تعلیم کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہمارے زیادہ پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہماری شکلیں برقرار ہیں، ہم سارے کام بھی کریں، سود کے کاروبار بھی کریں، بکیے کا کاروبار بھی کریں، شراب بھی پئیں اور فحاشی کے اڈوں پہ بھی جائیں، پھر صبح اٹھ کے ہم جناب ایسے شیشے کے آگے کھڑے ہو کے اور ہم شیشہ دیکھ کے یہ کہیں کہ میں بڑا خوبصورت ہوں۔ بھائی تجھ میں کون سا کمال ہے؟ اگر تیری شکل برقرار ہے تیرا کمال نہیں، اگر تیری سارے گناہ کرنے کے باوجود بھی شکل برقرار ہے تو کملی والے کی حیات کا صدقہ یہ برقرار ہے۔ نبی زندہ ہیں، سرکار زندہ ہے، سرکار زندہ ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں نا، آپ زندہ ہے واللہ، آپ زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ رمضان المبارک کیسے گزارنا ہے؟ رمضان المبارک شریف کے دوران راتوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے تسبیح و تحلیل فرماتے اور کثرت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر و فکر میں مشغول ہو جاتے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے۔ رمضان المبارک میں اللہ کا شکر ہے وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے آج بھی قرآن پاک کی جو گرد ہے، قرآن پاک انتظار کرتا رہتا ہے سارا سال، کب رمضان شریف آئے گا اور لوگ میرے سے گرد ایسے اٹھائیں گے، گرد دور کریں گے۔ ہم نے تو صرف قرآن پاک کی قسمیں کھانے کے لیے قرآن پاک کو الماریوں میں سجایا ہے، کاش ہم قرآن پاک سے محبت کرتے اور صبح و شام قرآن کی تعلیم کرتے، آج ہمیں یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ حضور کے غلاموں دیکھو سرکار نے یہ مہینہ کیسے منایا، نبی پاک علیہ السلام کے گن گانے والوں، سرکار کے نام لے واؤ، حضور کی عاشقوں، سرکار کثرت سے اس مہینے میں کیا فرماتے؟ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، قرآن پاک کی سرکار تلاوت فرماتے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ کے غلاموں، حضور باقی دنوں کی نسبت ان دنوں میں حضور علیہ السلام بڑے محویت اور استغراق سے سرکار کام لیتے، بڑے ہی استغراق سے اور بڑی محویت سے ہر وقت اللہ سے لو لگائے رکھتے، اللہ کی عبادت میں محو ہو جاتے، محویت سے اور استغراق سے اللہ کے نبی کام لیتے، اور باقی سالوں کی نسبت، سال کے جو بقیہ مہینے ہیں نا ان کی نسبت سے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں نماز تہجد کی ادائیگی میں، سبحان اللہ، عادتیں بدل جاتی ہیں نا، اللہ کرے ہماری عادتیں بدل جائیں۔ دیکھیں نا، پہلے بندے کی عادت ہوتی ہے، بندہ اٹھتا ہے 8 بجے 9 بجے، نماز پڑھی، نماز کے بعد سو گیا، ناشتہ کیا، ناشتے کے بعد پھر دوپہر کو کھانا کھایا، اور دوپہر کے بعد پھر شام کو کھانا کھایا۔ اب یہ دیکھیں نا عادت کیسے چینج ہو جاتی ہے۔ بندہ سحری کرتا ہے، سحری کے وقت اٹھتا ہے، اور نماز تہجد بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ ہماری عادتیں بدل جائیں، سحری میں اٹھنے کی اللہ تعالیٰ عادت ڈال دے، اور نماز تہجد کی عادت بھی ہمیں پڑ جائے۔ نماز تہجد کی عادت، حضور کے غلاموں، عادتیں بدلی جا سکتی ہیں، عادتیں بدل جاتی ہیں، بندہ بدلے تو۔ نبی پاک کے غلاموں، یہ بڑی خوش نصیب گھڑیاں ہیں، یقین جانیں۔ اور آگے سنیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نماز تہجد کی ادائیگی میں بڑے انہماک اور بڑے شوق اور بڑے ذوق کا مظاہرہ فرماتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گن گانے والوں، حضور کے نام لے باؤ، سرکار کے عاشقوں، حضور اس قدر صدقہ و خیرات اس ماہ میں کرتے، لوگ دنگ رہ جاتے کہ اتنا صدقہ و خیرات کملی والے کرتے ہیں۔ ہم تو بھائی کوئی سائل آ جائے نا تو آگے چیزیں ہیں طرح طرح کی، ہم کہتے ہیں کہہ دو کہ کچھ نہیں ہے۔ پہلا کل رمضان شریف کا دن تھا، تو لوگوں نے بڑا ساز و سامان اکٹھا کیا گھروں میں۔ آج میرے بچوں نے روزہ رکھا ہے، آج چھوٹے نے روزہ رکھا، آج بڑے نے روزہ رکھا، آج روح افزا گھر میں ہے۔ اپنی عالیہ سے پوچھا، نہیں آ گیا، چھوٹا گوشت، بڑا گوشت، مرغا، یعنی کہ مکمل اہتمام۔ کاش ہو بھائی، اپنے لیے تو سارے جیتے ہیں، کاش اوروں کے لیے جینا بھی اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ کبھی ہم نے یہ بھی غور کیا ہے، قرب میں مزدور ہے، ایک ماہ ہو گیا اسے مزدوری نہیں ملی۔ یقین جانے کل ایسے نہ دل میرا دہل گیا، ایک عورت 2 بچے لے کے آئی داخل کروانے، دونوں میاں بیوی تھے۔ میں اسے یہ کہہ رہا تھا کہ بیٹا یہ نہ ابھی بچہ چھوٹا ہے، بڑے کو ہم رکھ لیتے ہیں، یہ چھوٹا ہم تنگ کرے گا، تو آپ اسے لے جائیں اسکول میں ڈالیں۔ اس کی آنکھوں میں ایسے آنسو آئے۔ کل کی بات ہے، بچے میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہتی ہے کہ یہ میرا جو شوہر ہے نا، یہ آپ سے کھل کے بات نہیں کر رہا۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں، ہمیں بھی پتہ ہے بچہ چھوٹا ہے، اسکول والے ٹیوشن والے نہیں رکھتے، چھوٹا بچہ ہے، لیکن آپ مہربانی فرمائیں، ہمارا اپنا مکان نہیں، ایک ٹائم کا ہوتا ہے، ایک ٹائم کا نہیں۔ میں بھی کام پہ جاتی ہوں، میرا خامد بھی کام پہ جاتا ہے، تو پیچھے سنبھالنے والا کوئی نہیں، سارے پیچھے سے ڈانٹتے ہیں۔ دل دہل گیا، آنکھیں باہر آئیں۔ میں نے کہا اس بچے کو دے جاؤ، 1 کلاس سے لے کے 10ویں تک جتنا اخراجات جو پاکٹ منی ہے نا، وہ بھی ہمارے ذمہ، اس کا خرچہ بھی۔ ایسے کئی بچے ہیں، آپ جا کے دیکھیں کبھی، یقین جانیں، ایسے ایسے بچے ہیں جن کے والدین نے ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو میں تو یتیم بچہ، جو بعض اوقات کئی بچے کا ذہن کمزور ہوتا ہے، میں رکھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا یار کوئی نہیں، کبھی جو بندہ ہے نا وہ نہ بھی ذہین ہو تو صرف کلاس میں بیٹھ ہی جائے نا، تو پھر بھی وہ ایسے نہیں رہتا، اسے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ چیز عطا کر ہی دیتا ہے۔ نبی پاک کے گن گانے والوں، حضور کے نام لیواؤ، اپنے بچوں سے سارے پیار کرتے ہیں۔ مزہ یہ ہے کہ جب یتیم کے بچے کو آپ سینے سے لگا کے پیار کریں۔ اپنے لیے سب جیتے ہیں، جینا وہ جو اوروں کے لیے بندہ جیے۔ میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق، تیری امیری نے تیرے عیبوں کو چھپا رکھا ہے۔ غریب آدمی کتنی بھی اچھی ہی بات کیوں نہ کرے، کہتے ہیں چپ کر، تمہیں کیا سلیقہ ہے بات کرنے کا۔ اور بڑا آدمی جیسے بھی بات کرے، دیکھو نا بات تو کر رہا ہے نا۔ اور بھائی اپنے اندر انسانیتی پیدا کرو۔ میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق، تیری امیری نے تیرے عیبوں کو چھپا رکھا ہے۔ یہ بہت بہت بڑی سعادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ
عطا کرتا ہے۔ نبی پاک کے گن گانے والوں، جس کے دل میں اگلے بندے کی تکلیف محسوس نہیں نہ ہوتی، وہ سمجھے کہ میں صحیح انسان نہیں ابھی بنا۔ اگلا بندہ جب تکلیف میں ہو اور دیکھنے والا خوشی محسوس کرے تو حضور کے گن گانے والوں یہ انسان اشتی نہیں ہے۔ اور نبی پاک کے گن گانے والوں، سرکار کے نام لے واؤ۔ 15 منٹ مجھے ہو گئے، 5 منٹ باقی ہیں، مواد ابھی کافی ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں، کلوز کر رہا ہوں۔ نبی پاک کے گن گانے والوں، حضرت عبداللہ گھر میں زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کیا کریں۔ ہم ساری رات سو کے رات گزار دیتے ہیں۔ حضرت سعد بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا، دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ارشاد فرمائیے میری گھر کی نماز افضل ہے یا مسجد کی نماز افضل ہے؟ گھر میں نماز پڑھوں یہ افضل ہے یا مسجد میں جا کے نماز پڑھوں یہ افضل ہے؟ یہ نفلوں کی بات ہو رہی ہے، فرضوں کی نہیں، یہ بھی ذہن میں رکھنا۔ نفلوں کی بات ہو رہی ہے، فرضی نماز کی بات نہیں ہو رہی۔ اور اس پر میں حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضور کے گن گانے والوں، سرکار نے فرمایا، اے عبداللہ بن سعد، تم دیکھتے نہیں کہ میرا مکان مسجد کے کس قدر قریب ہے؟ میں تب بھی جو ہے نا نماز گھر میں پڑھنا مسجد میں پڑھنے سے بہتر سمجھتا ہوں، سوائے فرض نماز کے، سوائے فرضی نماز کے۔ اور بھائی جب اپنے گھروں میں جاتے ہو نوافل ادا کیا کرو، نماز تہجد ادا کیا کرو، وہ بڑا خوش نصیب گھر ہے۔ اور ایک گھر میں 7 اہلیہ کا مصلی ہو، 7 خامد کا مصلی ہو، اور دونوں رب کے حضور اپنی جبینیں جھکا کے اور اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے، شرمندہ ہو کے دعائیں کریں، مولا ہم اس قابل نہیں جتنی عنایات تم نے کی ہیں، یا میرا مولا ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ وحدہ لا شریک، جب کوئی بندہ اس سے معافی مانگتا ہے اللہ اپنے ملائکہ میں خوش ہوتا ہے، اے ملائکہ دیکھو میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ گناہوں کو میں ہی بخشتا ہوں، گناہوں کو میں ہی بخشتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھلائی کرنے میں سب سے بڑھ کر تھے، لوگوں میں بھلائی کرنے میں سب سے بڑھ کر سخی تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور رمضان المبارک میں حضور بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے، اور جس وقت جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے اور جبریل علیہ السلام آپ سے رمضان المبارک کے رخصت ہونے تک ہر رات ملاقات کرتے اور سرکار پر قرآن پیش کرتے، سرکار پر قرآن پیش کرتے، قرآن کریم، یعنی کہ حضور جبریل کو قرآن سناتے اور جبریل سرکار کو قرآن سناتے۔ جس طرح حفاظ کرام یہ دور نہیں کرتے، رمضان المبارک میں 1.25 پارہ ایک حافظ صاحب نے اپنے سامع کو سنایا، اور جو سامع ہے وہ حافظ صاحب کو سناتا ہے، اسے کہتے ہیں دور۔ یہ دور کرنا یہ سرکار کی سنت ہے۔ رمضان المبارک کے رخصت ہونے تک ہر رات جبریل آتے حضور کی بارگاہ میں اور آ کے قرآن پیش کرتے، جبریل حضور کو قرآن سناتے، حضور جبریل کو قرآن سناتے۔ اور جس وقت جبریل علیہ السلام سرکار سے ملاقات کرتے، حضور چلنے والی ہوا سے بڑھ کر، یہ جو ہوا چلتی ہے نا، چلنے والی ہوا سے بڑھ کے حضور سخاوت کرتے، حضور سخاوت فرماتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے آقا کے گن گانے والوں، حضور کے نام لے واؤ، سرکار کے غلاموں، یہی ہے نبی پاک کے گن گانے والوں۔ بس روزہ ہے تو روزے کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے، روزے کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام آپ کی عظمتوں رفعتوں کے کیا کہنے۔ اور ایک اور بات، آپ تنگ تو نہیں آ گئے، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ آپ نے سونا بھی ہے نا، جا کے آرام بھی فرمانا ہے۔ اور جس کو نیند نہیں آئی
جو ابھی آدھا گھنٹہ یہ سمجھ سکتا ہے ٹائم آدھا گھنٹہ میں نہیں لوں گا، لیکن بات یہ ہے جو یہ سمجھتا ہے دعا تک کتنا ٹائم تو ہو ہی جائے گا کہ کوئی بات نہیں، وہ ذرا اونچی آواز سے کہے گا سبحان اللہ، باتیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ روزہ یہ ہے کیا؟ روزہ کا جو مقصد ہے یہ محض بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں ہے۔ روزہ کا جو مقصد ہے یہ محض بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں ہے۔ روزہ کا مقصد بڑے لوگ، بڑے روزہ دار اس مقصد سے غافل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس مقصد کی پہچان نصیب فرمائے۔ حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب شریف میں ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و یدک و لسانک و کل عضو منک، فرماتے ہیں جب تو روزہ رکھے، تیری آنکھیں، تیرے کان، تیرے ہاتھ، تیری زبان روزہ رکھے، وَكُلُّ عُضْوٍ مِّنْكَ، تیرا ہر عضو روزہ رکھے، اور یہ بھوکا پیاسا رہنا اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی روزہ کی تمام جو حالت ہے نا، روزہ دار کی حالت یہ کیا ہونی چاہیے؟ روزہ دار کی حالت حواس خمسہ جو ہیں تمام حرام کاموں سے بچے۔ جو روزہ دار ہے نا حواس خمسہ، یہ کیا؟ حرام کاموں سے بچیں، زبان غیبت اور جھوٹ سے بچے، ہاتھ چوری اور لوٹ مار سے بچیں۔ اگر انسان روزہ رکھ کر بدستور سارے گناہ کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، اور بے جا ظلم و ستم کا بازار بھی گرم کر رہا ہے، اور نہ چھوٹے کو دیکھتا ہے، نہ بڑے کو دیکھتا ہے، نہ حرام کی تمیز، نہ حلال میں تمیز، بس کرتا جا رہا ہے، پھر بھائی روزہ سے اسے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیام الا الجوع والعطش، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں روزہ سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میرے پیارے آقا کے گن گانے والوں، روزہ کا جو مقصد ہے یہ اپنے اعضاء کو گناہوں اور برائیوں سے روکنے کا نام ہے۔ تیری آنکھ میں حیا ہو، اور اگر کوئی تجھ سے گالم گلوچ کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، جھگڑے کی کوشش کرتا ہے، اسے کہہ کہ میں بھائی روزہ دار ہوں۔ اور جو روزہ دار اس شان کا روزہ رکھتا ہے، اس کا روزہ اس کے باطن میں وہ نور پیدا کرتا ہے جو روح کی غذا بنتا ہے اور انسان کو کھانے پینے سے بے نیاز کر دیتا ہے، بے نیاز کر دیتا ہے۔ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں، یہ روزے کے تقاضے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو سحری ہے، سحری ایک بابرکت سنت ہے۔ بعض بندے نا شام کو پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں، اور جب سحری کے وقت اٹھا کوئی بات نہیں، میں نے شام کو لیٹ ہی کھانا کھاؤ۔ بھائی سحری ایک بابرکت سنت ہے، اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، نہیں دل کر رہا، حضور کی بابرکت سنت ہے۔ اور سحری کرنے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے درود رحمت بھیجتے ہیں۔ سحری کھانے والوں پر اللہ اور اس کے ملائکہ رحمت بھیجتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ، سحری کھانے میں برکت ہے۔ سحری کھاؤ، سحری کھانے میں برکت ہے۔
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارشاد ربانی ہے کہ مجھے میرے بندوں میں سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ بعض اوقات نہ بندے روزہ افطار کرنے میں بڑی تاخیر کرتے ہیں۔ حضرت سال رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان لوگ ہمیشہ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک وہ روزہ جلدی افطار کرتے رہیں گے، افطار میں جلدی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا دین اسلام ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے، جب تک لوگ افطار میں روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ اور حضور نے فرمایا جبکہ یہودی اور عیسائی یہ روزہ جلدی نہیں، یہ روزہ میں تاخیر کرتے ہیں، یہ فرق ہے۔ عیسائی اور یہودی یہ روزہ میں تاخیر کرتے ہیں، فرمایا میرے غلام دین اسلام ہمیشہ غالب رہے گا جب تک میرے غلام افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے، جلدی کریں گے۔ اور افطار، روزہ افطار، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور مغرب سے پہلے، یعنی کہ اذان کے بعد جب اذان ہوتی نا تو حضور علیہ السلام مغرب کی نماز سے پہلے، نماز مغرب سے پہلے حضور روزہ افطار کرتے۔ اہتمام کیا ہوتا تھا؟ اگر تازہ چند کھجوریں ہوتی تو سرکار تازہ چند کھجوروں سے روزہ افطار فرما لیتے، اگر وہ بھی نہ ہوتی تو حضور چند خشک کھجوروں سے یعنی کہ چھہاروں سے حضور روزہ افطار فرماتے۔ تازہ کھجوریں بھی نہ اگر ہوتی اور خشک کھجوریں بھی نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ پانی کے چند گھونٹ سرکار نوش فرما لیتے اور روزہ افطار فرما لیتے۔ حضور کے گن گانے والوں، سرکار کے نام لے واؤ، سرکار کے عاشقوں، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ رمضان المبارک شریف اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ جو مریض ہیں ان کا جا کے پتہ کرو، اور جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو جا کے مناؤ، والدین ناراض ہیں ان کو جا کے مناؤ، اور دوست احباب ناراض ہیں انہیں جا کے مناؤ، شرعی مسئلہ نہ ہو، حضور کا گستاخ نہ ہو، بے ادب نہ ہو، سرکار کا غلام ہو تو وہ ہمارے سر کے اوپر ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ سرکار کے گن گانے والوں، سرکار کے نام لے واؤ، باتیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک اور بات بتاتا چلتا ہوں، سرکار کا پیٹ مبارک بڑا متوازن تھا، بڑا متوازن تھا۔ حضور کا پیٹ مبارک نہ زیادہ آگے نہ زیادہ پیچھے، متوازن، بڑا خوبصورت۔ سبحان اللہ۔ یہ خوبصورت لفظ کیا ہے اس معاملے میں یقین جانے، اس سے بھی بڑھ کے سرکار، سبحان اللہ، پیٹ مبارک، سبحان اللہ، دندان مبارک، سبحان اللہ، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، مخمور رکھیاں ہنمت بریاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ما اجملکا، ما احسنکا، ما اکملکا، کتھے مہر علی، کتھے تیری تھنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں، سبحان اللہ۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ جلدی افطار کرنا ہے، سحری کھانی ہے، اگر کھانے کے اوپر دل نہیں، پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، یہ بابرکت سنت ہے، بابرکت سنت ہے۔ اور سحری کرو، سحری میں برکت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ہمارے روزوں میں اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کا فرق ہے، وہ سحری نہیں کرتے، ہم سحری کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہماری اولادوں کو نمازی بنا دے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ آپ لوگوں نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ یہ جو میری خدمت کی ہے، میں ختموں کے اوپر بھی جاتا ہوں اور جتنی تقریروں کے اوپر جا کے میں پیسے لاتا ہوں، لوگ دیتے ہیں، یہ سارا نظام ایسے نہیں۔
اب ماشاءاللہ کبھی آپ جا کے بچوں کا کھانا دیسی گھی کے پراٹھے، ڈالڈا نہیں، دیسی گھی کے پراٹھے، آدھا کلو فی بچے کو دہی اور چینی، اچار، انڈا فرائی، اور اس کے بعد سالن کہتے ہیں استاد جی، ہم سالن کھاتے ہیں نا، تو کل کھایا تو وہ ذرا سینے میں جلن محسوس ہوتی ہے، میں نے کہا بیٹا دہی اور بڑھا لو۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے، یقین جانے میں ادھر ہی رہتا ہوں، گھر نہیں، بس آ کے مطالعہ کرتا رہتا ہوں، پھر قرآن پاک سناتا ہوں، اور یہ میری اولاد ہے، یہ سارے جو دیکھیں نا بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے میں نے پال کے 6-7 بچے دورہ حدیث کر گئے آپ کے اس علاقہ میں، دورہ حدیث پہلا پور الحمدللہ۔ ایک وہ ارسلان حیدر رضا مدنی صاحب ہیں، وہ نقیب محفل، دورہ حدیث انہوں نے کیا، ان کے 7 ساتھی ہیں، بڑے بڑے قابل ہیں۔ ان کے بعد علامہ صاحب کی باری ہے، انشاءاللہ 2 سال کے بعد مولانا عبداللہ صاحب یہ بھی ساتھی ہیں دورہ حدیث کے، انشاءاللہ 1 سال رہ گیا دورہ حدیث میں۔ تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، یہ سارے جتنے پیسے ہیں یہ وہ جو بچے پڑھتے ہیں نا، یہ مجھ پہ 1 روپیہ بھی وہ ایسے حرام ہے جیسے اللہ نے شراب کو حرام کیا ہے۔ اور دوسرا پھر اس کے بعد بھائی، میں اگر یقین جانے حاجی صاحب کو، میں جتنے لوگ میرے یہ بڑے پیار والے ہیں لوگ، بزرگ جاتے ہیں، حاجی ابراہیم صاحب ہیں، محترم ہیں حاجی منشا صاحب ہیں، صوفی صاحب ہیں، اور دیگر جتنی ان کی حمید صاحب ہیں، جتنے ان کے ساتھی ہیں سارے جانتے ہیں۔ میں دنیا کو پلاٹ تھا ایک، وہ بھی انشاءاللہ مسجد ہم شروع کر رہے ہیں، گھر والا، یہ پلاٹ، یہ جائیدادیں، یہ ہر چیز چھوڑ جانی ہے، یہ ہم نے ساتھ نہیں لے کے جانا۔ یہ عارضی چیزیں، میری ٹائلیں جناب چائنا سے آنی چاہیے، اس کی فیصل آباد سے آئی ہیں، میری جناب کراچی سے آئیں۔ او بھائی کیا مقابلہ، یہ مقابلہ ہو، یہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، میں نے بھی نماز پڑھنی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اس کار خیر میں حصہ ڈالنا چاہتا ہے کہ ان بچوں کے قرآن پاک کے لیے، ان کے لباس کے لیے، ان کی ساری افطاری کے لیے میں جو ثواب لے رہا ہوں، تو کوئی بندہ محروم نہ رہے، کسی میں